بسم اللہ الرحمن الرحیم احل اللہ البیع وحرم الربا صدق اللہ مولانا العظیم۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ اسلام کے بنیادی فرائض ہیں۔ ان فرائض کے بعد جو دوسرا درجہ آتا ہے وہ حلال کمانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانے کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا یہ فرض کے بعد فرض ہے۔ حلال کمانے کے مختلف ذرائع ہیں۔ ان ذرائع میں سب سے جو بہتر، سب سے افضل ذریعہ روزگار یا ذریعہ آمدن ہے وہ کاروبار ہے۔ کاروبار کا جو شعبہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کو اپنایا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایک بہت بڑی جماعت کاروبار کے سلسلے میں دیگر ممالک کا سفر کیا کرتی تھی، اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو ائمہ امت، علماء امت کی ایک بہت بڑی تعداد اور مسلمانوں کی تو ایک کثیر تعداد کاروبار کے شعبے سے منسلک پائی گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر کاروبار اور کاروبار کرنے والے تاجروں کی فضیلت بیان کی ہے، ان کے مقام کو بیان کیا ہے، بلکہ دنیا میں اللہ جل شانہ کے رزق کا ڈاکیہ قرار دیا ہے، اور قیامت کے دن فرمایا سچے اور امانت دار تاجر کو اللہ جل شانہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کاروبار کا شعبہ جو ہے یہ، یا کاروبار کا سیگمنٹ جو ہے یہ اسلام میں سب سے افضل شعبہ ہے ذرائع آمدن میں۔ کاروبار میں ریل اسٹیٹ کا بزنس بھی ایک بزنس ہے، اور ریل اسٹیٹ کے بزنس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے برکت کی پیشن گوئی کی گئی ہے، لیکن ہماری نااہلی کہہ لیجئے، ہماری غفلت کہہ لیجئے، یا ہماری کم علمی کہہ لیجئے، ریل اسٹیٹ کے بزنس میں آج اس وقت سود کا ایلیمنٹ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کاروبار کے شرعی مسائل کو سیکھیں، سمجھیں اور ان کو اپنے ریل اسٹیٹ بزنس میں امپلیمنٹ کریں، تاکہ ہمارا جو ریل اسٹیٹ کا بزنس، جو برکت والا بزنس ہے، وہ حلال ہو سکے۔ ہم سے آج کل ایک سوال کیا جاتا ہے کہ مختلف سوسائٹیز جو ممبرشپ فارمز لانچ کر رہی ہیں، تو ان کی ٹریڈنگ کرنا، ان کو ری سیل کرنا، پروفٹ ارن کرنا حلال ہے؟ تو میں اس سلسلے میں آپ کو کچھ باتیں بتلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اسلامی تعلیمات کی روح سے اسلامک لا آف بزنس کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ممبرشپ فارمز یا رجسٹریشن فارمز یا سروے فارمز یہ بذات خود کے سیلیبل آئٹم نہیں ہیں۔ نمبر دو، ان کے بیک اینڈ پہ کوئی پلاٹس نہیں ہوتے کہ کنفرمڈ بلاکس ہوں اور ہم ان کو سیل ری سیل کر رہے ہوں، بلکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بکنگ سے پہلے کا سٹیپ ہے، یعنی کہ اگر یہ کنفرمڈ بکنگ بھی نہیں ہوتی ہیں، جب تک کہ جو کنفرمڈ رجسٹرڈ ممبرز ہوتے ہیں ان کی بیلٹنگ ہوتی ہے، بیلٹنگ کرنے کے بعد ان میں سے جن کا نام آ جاتا ہے، جن کا انتخاب ہو جاتا ہے، تو ان کو بکنگ دی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کنفرمڈ بکنگ بھی نہیں ہے۔ اور پھر آخری بات، جب ہم رجسٹریشن فارمز کی ممبرشپ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے سوسائٹی کے پاس جو پیسے جمع کرائے ہیں، یہ پیسے جو ہیں یہ قرض کے طور پر جمع کرائے گئے ہیں۔ اس کے اگینسٹ میں کمپنی جو ہے ہمیں بکنگ دے گی، ہم سے بکنگ لے گی، پھر ہمیں پلاٹس دیں گے، تو گویا ہم نے کمپنی کو قرض دیا ہے۔ تو اب جب کمپنی کو قرض دیا ہے تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ قرض کی رقم کو کسی کو سیل کرنا، اس کے اوپر پروفٹ ارن کرنا، اون کمانا، یہ حلال نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو رجسٹریشن فارمز ہیں، جو ممبرشپ فارمز ہیں، ان کی ٹریڈنگ کرنا حلال نہیں ہے، ان کے اوپر اون کمانا، ان کے اوپر پروفٹ ارن کرنا حلال نہیں ہے، جبکہ حلال کمانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ فرمایا کہ ہر شخص کا کچھ نہ کچھ تقویٰ ہوتا ہے، پیٹ کا تقویٰ حلال کمانا ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری بات یہ بھی فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص متواتر حلال کھاتا ہے اور اس میں حرام کی آمیزش نہیں ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتے ہیں اور حکمت کے چشمے اس کے قلب سے جاری فرما دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔